اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ زر سیر بطور انتقام زر سے احتراز۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے، انشاءاللہ آج ہم اس حدیث کو پڑھیں گے۔ سیدنا ابو سعید سعد بن سنان خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو زر پہنچاؤ نہ زر کا انتقام لو۔ دین اسلام میں حسن معاشرت پر بڑا زور دیا گیا ہے اور مسلمانوں کو اس کی از حد تلقین کی گئی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی وہ کسی کو دکھ تکلیف اور ایذا نہ پہنچائے۔ ایک اور حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اللہ کی وہ شخص ایماندار نہیں جس کے ہمسائے اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہوں۔ اس حدیث میں بھی اس مفہوم کا بالاختلاف الفاظ یوں بیان فرمایا کہ اسلام میں کسی کو زر پہنچانا جائز نہیں، اور اگر کسی نے زر پہنچایا ہو تو اس کے بدلے میں بھی زر نہیں پہنچانا چاہیے۔ مسلمانوں کو دوسروں پر زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ زیادتی کرنے والے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ دشمن دین کے ساتھ جہاد و قتال کے موقع پر بھی اصولوں کو مد نظر رکھنے کا حکم ہے۔ اس صورت میں بھی زیادتی کی اجازت نہیں دی گئی۔ فرمایا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے لڑیں اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مزید قرآن پاک میں اور جگہ فرمایا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، ان کی دشمنی تمہیں زیادتی پر نہ اکسائے۔ اگر کسی نے زیادتی کی ہو اور انسان معاف کرنے کے بجائے بدلہ لینے ہی پر مصروف ہو تو اسی قدر بدلہ لینے کا حق ہے جس قدر فریق مخالف نے زیادتی کی ہو۔ قرآن مجید میں ہے، فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا إِلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اس قدر زیادتی کرو جس قدر اس نے تم پر زیادتی کی۔ ایک دفعہ کچھ یہودی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ ان لوگوں کی عادت تھی کہ وہ مسلمانوں سے ملتے تو السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہتے تھے، اور یہ بد دعا کا کلمہ ہے۔ انہوں نے حسب عادت السلام علیکم کہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کلمہ سنا تو غضبناک ہو گئی اور جواباً کہا، بل علیکم السلام واللعنۃ۔ تم ہم پر موت کی بد دعا کرتے ہو، ہم پر نہیں بلکہ تم پر موت اور لعنت ہو۔ دوسری روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم۔ تم پر موت آئے، تم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اس کا غضب ہو۔ حالانکہ اس موقع پر یہودی کی زیادتی تھی، اس کے باوجود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کلمات کہنے سے روک دیا اور تنبیہ فرمائی، عائشہ ایسا بالکل نہ کہو، اللہ تعالیٰ بد کلامی اور فحش گوئی کو پسند نہیں فرماتا۔ ہماری دعا ان کے حق میں مقبول اور ان کی بد دعا ہمارے حق میں مقبول نہیں۔ بعض اوقات کچھ لوگ کسی وجہ سے اپنی بیوی کو تنگ کرتے ہیں، اسے نہ تو بیوی کی حیثیت سے رکھتے ہیں اور نہ طلاق دیتے ہیں، چنانچہ یہ معاملہ سراسر ظلم و زیادتی کا ہے، چنانچہ اس سے منع فرمایا گیا ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ زِرَارًا لِتَعْتَدُوا۔ پس تم انہیں صحیح طور پر بساؤ یا حسن سلوک کے ساتھ رخصت کرو، انہیں زر پہنچانے اور زیادتی کرنے کے لیے پابند نہ رکھو۔ اسی طرح کسی کے وفات کے بعد
اس کی جائیداد تقسیم کرتے وقت کسی کو ضرر پہنچانے کی خاطر اس کے مقرر حصے میں کمی کرنے کی اجازت نہیں، چنانچہ ارشاد ہے من بعد وصیت یوصی بها او دین غیر مضر، میت کی جائیداد اس کی وصیت کو پورا کرنے اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد تقسیم کی جائے اور کسی کو ضرر نہ پہنچایا جائے، اور اگر مرنے والے نے کوئی خلاف شرعی وصیت کر دی ہو یا وہ عمدہ کسی وارث کے حصے میں کمی کرنے اور کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر وصیت کر جائے تو یہ بھی جائز نہیں۔ لوگوں کو ظلم اور زیادتی سے روکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو ضرر پہنچائے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو کسی کو مشقت میں ڈالے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے مشقت میں ڈالے گا۔ زر اور زر کی حرمت کی بنا پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نظر خدمت میں یہ اسلامی اصول بیان فرمایا ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم پر کوئی زیادتی کر بھی دے تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے، نہ کہ ساری زندگی یہ دل میں گرہ لگا لینی چاہیے کہ میں اس سے بدلہ لے کر رہوں گا۔ جو کسی کو معاف کر دیتا ہے درگزر کرتا ہے، اور اللہ درگزر کرنے والوں کو پسند